جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ علی محمد خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر، ان کے کارکن علی محمد خان صاحب کے اس بیان کے اوپر ناراض ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب بھی اور میاں صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی یہ سب بڑے لیڈر ہیں اور سب کو مل کے بیٹھ کے چیزوں کو آگے لے جانا پڑے گا، مفاہمت کرنی پڑے گی۔ اس کے اوپر جو رد عمل آ رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے اوپر جو رد عمل آ رہا ہے یہ کارکن کا نہیں، یہ عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اس دن میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ جنید اکبر نے پارلیمنٹ کے اندر جو تقریر کی، جو باتیں اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے، ان کو سن کے آپ اس وقت عمران خان صاحب کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے اسی وجہ سے خیبر پختونخوا میں لگایا کیونکہ وہ کسی قسم کی مفاہمت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس سٹینڈ سے، خان صاحب کے اس موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایگری کریں، لیکن یہ ان کا موقف ہے۔ اب حالت یہ ہے اس وقت کہ علی محمد خان صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مفاہمت کرنی چاہیے، اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں، ان کی خواتین ورکر جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ملک میں ایکس بند ہوا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ریزرو سیٹس بھی نہیں دی ہیں، اور دوسری جگہوں پہ ان کے اوپر جو مقدمات تھے وہ بھی اس طرح چل رہے ہیں۔ لاہور کے اندر ایک احتجاج کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر دوبارہ پولیس نے کریک ڈاؤن کیا۔ عمر چیمہ صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، پنجاب کی جو دیگر قیادت ہے وہ جیل میں ہے، یاسمین راشد صاحبہ یا دیگر خواتین جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، علیہ حمزہ ملک ہو جائیں، صنم جاوید صاحبہ ہو جائیں، اور دیگر بھی اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر علی محمد خان صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی بڑے لیڈر ہیں، وہ بڑے لیڈر ہیں جو انتخاب ہار گئے ہیں ان کی جماعت کے مطابق۔ اب عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، یہ 16-17 سیٹیں بھی یہ لوگ نہیں جیتے، یہ ہمارے مینڈیٹ پہ قابض ہیں، فارم 45 کے تحت ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ ہارے میں ہیں اور وہ زبردستی مینڈیٹ پہ قابض ہیں، کیا وہ بڑے لیڈر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہیں یا نہیں ہے، میں جماعت کے اندر کی بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا موقف یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری سیٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ بھی بڑے لیڈر ہیں۔ تو یہ تو جماعت کے اندر ہی ایک طرح سے کسی موقف کے اوپر تھوڑا سا اختلاف نظر آ رہا ہے۔ پر اینی وے، علی محمد خان ہو جائیں یا دیگر دوست ہو جائیں، یہ بہت جلدی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارے کے سارے جو عمران خان کا بیانیہ نا، یہ اس طرف آئیں گے، کیونکہ بات اب میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کی تھی کہ بات اب عمران خان سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ اگر اب عمران خان بھی باہر آ کے کہے گا نا کہ جی میں نے مفاہمت کر لی ہے، اور زرداری بھی بہت بڑے لیڈر ہیں، اور میاں صاحب بھی بہت بڑے لیڈر ہیں، اور ہم مل کے حکومت بنائیں گے، اگر یہ بات عمران خان کا ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ جتنی تنقید علی محمد خان پہ ہوئی ہے عمران خان کے اوپر، اس سے 10,000 گنا زیادہ ہوگی۔ ان کا ووٹر سپورٹر ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو اب اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک دن یہ بیانیہ لیں اور دوسرے دن آ کے آپ یہ کہہ دیں۔ اور ویسے بھی ان کی جماعت جس حالت سے گزر رہی ہے، کل شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کہا کہ جن حالات سے ہم گزرے، ہمارے لوگوں کے بچوں کو اٹھوایا گیا، ہمارے سے پریس کانفرنسز کروائی گئی، تو ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت کر لیں، ڈائیلاگ کر لیں، چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ محمود اچکزئی صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا تو بلاول صاحب نے پارلیمنٹ میں اس کی مذمت کی۔ اب میں صدقے نہ جاؤں اس مذمت کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ بلوچستان میں بلاول کی حکومت ہے۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بلاول کا ہے، اور اچکزئی صاحب کے گھر پہ جو چھاپا پڑا ہے اس کا احتجاج یا اس کی مذمت بلاول صاحب اسلام آباد میں کر رہے ہیں۔ اور بھائی اپنے وزیر اعلیٰ سے کہو، جو کل وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں بھی آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھیں کہ جناب کیوں چھاپا پڑا ہے، ان سے پوچھیں، ان سے جواب طلب کریں۔ آپ کو تو جواب دینا ہے، آپ نے مذمت نہیں کرنی۔ اگر وہ چھاپا غلط پڑا ہے تو وہ تو آپ کی حکومت نے مارا ہے۔ تو اب یہ اس قسم کی، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر کچھ اور کہنا ادھر کچھ اور کہنا، اس طرح لوگوں کے شعور کی توہین کرنا، وہ اب اس طرح اتنا آسان یا اتنا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اب وہ جو بیانیہ ہے تحریک انصاف کے اندر، وہ یہی ہے کہ جی مزاحمت ہوگی، کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، جتنے لوگ کہہ دیں، جتنے لوگوں کے سیٹیں چھینی گئی ہیں مبینہ طور پہ، وہ یہ الزام لگاتے ہیں جب تک یہ واپس نہیں ہوگا سارا کچھ، کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ خان صاحب نے جو پنجاب کے اندر ہوا، یہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں، تجزیہ نہیں کر رہا، خبر شیئر کر رہا ہوں۔ پنجاب کے اندر جو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی نے کیا، اس کے اوپر خان صاحب شدید ناراض ہیں۔ انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ اتنے زیادہ تھے وہاں پہ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ خیبر پختونخوا میں نون لیگ کی ایک خاتون رکن ہے، اور اس نے وہاں پہ جا کے اچھا بھلا
احتجاجی ماحول کریٹ کر دیا، اور یہ اتنے زیادہ تھے اور انہوں نے مریم کو کھلا گراؤنڈ دے دیا. مریم بی بی نے وہ اتنا لمبی تقریر کی اور یہ باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ کے نعرے مارتے رہے. کیا کوئی ڈیل ہوئی؟ کس وجہ سے یہ باہر چلے گئے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ اگر یہ باہر جائیں گے تو پیچھے سے دروازے بند ہو جائیں گے. اور اس چیز کے اوپر خان صاحب نے جو شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہوں گی، پر اینی وے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی یہ جو جماعتیں ہیں ان سے مفاہمت کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ کوئی قانون سازی پہ بات ہوگی. جو یہ کہتے ہیں جی یہ قانون سازی کر لیں گے وہ کر لیں گے، نہیں، یہ تو لیجٹمیسی دینے کے مترادف ہے. اور یہ بنیادی طور پہ حکومت کی جانب سے یہ نیریٹو پیڈل کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر کہ جی اس ریفارم کے اوپر، الیکشن کے ریفارم کے اوپر مل کے بیٹھ کے کوئی قانون بنا لیں تاکہ مستقبل میں کوئی مسئلہ نہ ہو. بھائی پھر تو آپ نے ان کی لیجٹمیسی مان لی. جو لوگ بقول ان کے قابض ہیں اس مینڈیٹ کے اوپر، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیسی ریفارم ہو سکتی ہے؟ تو علی محمد خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ عمران خان صاحب کا موقف نہیں ہے، وہ تحریک انصاف کا موقف نہیں ہے، اور اس کا اندازہ علی محمد خان صاحب کو بھی ہو گیا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں علی محمد خان صاحب کا جو رویہ ہے یا پھر جو ان کا بیانیہ ہے اس میں بھی سختی آئے گی، جو ریفلیکٹ کرے گی ان کے کارکن کی اور ان کی لیڈرشپ کی وش کو. اب اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی تھوڑی سخت تقریریں وغیرہ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف دھڑے ہیں ان کی خواہش تھی کہ وزارتیں ان کو ملیں، کوئی اسپیکرشپ ان کو ملے، وزارت اعلیٰ ان کو ملے. خان صاحب نے اس کو چنا ہے جو واضح طور پہ کہتا ہے کہ جناب کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، جس کا مزاحمت کا بیانیہ ہے خان صاحب نے اس کو چنا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات درست ہو یا اس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، میں تو آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کر رہا ہوں جو ہو رہا ہے. اب علی امین صاحب کی گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے خبریں لگوائیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتا ہے. بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں، جو اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں یا ماضی قریب میں رہی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کرتی ہیں، اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں، اپنی جماعت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جناب اس کے حلقے میں وہ دھاندلی سے جیت رہا ہے. یہ میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی جماعت کے لوگوں کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، ہماری پارٹی کا وہ بندہ دھاندلی سے وہاں سے جیت رہا ہے، اس بندے کو وزیر بنایا جا رہا ہے، اس نے تو ماضی میں یہ چیز کی تھی، اس بندے کو لیڈرشپ بہت امپورٹنس دے رہی ہے، پر وہ لیڈرشپ کے حوالے سے پرسوں رات کو وہاں پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا. تو یہ ہر جماعت میں اختلافات وغیرہ ہوتے ہیں. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا عمران خان صاحب کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری پالیسیز ہیں، یہ ہمارے پروگرامز ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب سب سے اچھے طریقے سے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یہ پروجیکٹ وہ کریں گے، وہ پروجیکٹ وہ کریں گے، اور اس وجہ سے ان کا ایک ڈیلیوری کا ریکارڈ ہے پہلے کا تو ان کو ہم وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. نہیں، یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے کس قسم کی سیاست کرنی ہے. واضح ایک پیغام دیا ہے کہ جناب مزاحمت کی سیاست ہوگی. اب اگین میں بار بار جس طرح کہتا ہوں، اس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، جماعتوں کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں اختلاف رائے بھی سامنے آتا رہتا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب جب اب وزراء کو چنیں گے تو وہ بھی خان صاحب کی مشاورت سے چنیں گے. آج ان کی خان صاحب سے جیل میں میٹنگ بھی ہوگی. جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جانا ہے، انہوں نے میٹنگ کرنی ہے. یقیناً وہ میٹنگ ہو جائے گی تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، دیگر لوگوں کے نام سامنے آئیں گے. تو خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے، چاہے وفاق ہو جائے یا کسی جگہ پہ بھی ہو جائے، اب آپ نے مزاحمت کی سیاست کرنی ہے. یہ جو مفاہمت والے ہیں ان سب کو عمران خان نے آؤٹ کر دینا ہے، انلیس کہ یہ سارے اپنا جو ہے وہ بیانیہ تبدیل کریں گے. اور ان سب کے بیانیے کے اندر آپ کو سختی نظر آئے گی آنے والے دنوں کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے وزیر اعظم کی جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں بھی شرکت نہیں کی. کیوں نہیں شرکت کی؟ کہ واضح ایک پیغام دینا کہ آپ کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا، آپ مینڈیٹ چور ہیں، آپ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. اب یہ ان کا بیانیہ، یہ ان کا الزام ہے ان کے اوپر، اور اس حوالے سے بہت سارے معاملات آپ کو پتا ہے ٹربیونلز میں، الیکشن کمیشن میں، عدالتوں میں اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. لیکن یہ ایک واضح سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، وہاں پہ سارے وزیر اعلیٰ موجود تھے، مریم بی بی تھیں، سرفراز بگٹی صاحب تھے، مراد علی شاہ صاحب تھے، لیکن علی امین گنڈا پور وہاں پہ نہیں گیا. اگر علی امین گنڈا پور کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چلا جاتا وہاں پہ، لیکن علی امین نہیں گیا.
اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، جنید اکبر عمران خان کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، محمود اچکزئی کی نامزدگی عمران خان کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قوم پرست رہنما ہیں سینٹر کے اندر جو آئے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، ان میں اور تحریک انصاف میں قربت بڑھے گی، یہ مل کے کام کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اسمبلی کے اندر، اور ہو سکتا ہے کہ اختر مینگل صاحب بھی ان کے زیادہ قریب آ جائیں، ان کے قریب بیٹھ جائیں، اس طرح کی معاملات آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں۔ پر اینی وے خان صاحب نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے ان 2-3 چیزوں سے، ان 2-3 اقدامات سے، اور اپنی پارٹی کو اور اپنے کارکن کو ایک واضح پیغام دیا ہے۔ اس سے تھوڑا بھی جو ادھر ادھر ہوگا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو علی محمد خان کے ساتھ گزشتہ 12-13 گھنٹوں کے دوران ہوا، یعنی جو ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا۔ آلدو کہ علی محمد خان صاحب درینہ کارکن ہیں، خان صاحب کے وہ بڑے لائل سپاہی ہیں، پر ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے، جس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پر جو پارٹی کی سوچ ہے، جو خان صاحب کی سوچ ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اچھا جی، پنجاب میں تحریک انصاف سے تو بڑی مایوسی ہوئی عمران خان صاحب کو۔ پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ ان کے اندر بھی ہیں، عمر چیمہ ان کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا، میاں محمود رشید صاحب، دوسرا اعجاز چودھری صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، یہ ساری پنجاب کی قیادت ہے، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، یہ سارے، سنم جاوید، اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے، سب کے مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، یہ سارے پنجاب میں اس وقت اندر ہیں۔ اور پنجاب کے جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر پہنچے ہیں، ادھر پنجاب کی اسمبلی میں پہنچے ہیں، ان کے حوالے سے کارکن نے بھی مایوسی کا اظہار کیا، خان صاحب نے بھی تھوڑی بہت ناراضی کا اظہار کیا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پہ احتجاج وغیرہ نہیں کیا۔ پر اینی وے پنجاب میں یہ احتجاج کریں یا نہ کریں، مریم بی بی کی حکومت بن گئی ہے، اور امریکہ نے بھی اس کو ایک سنگ میل قرار دیا۔ آج پاکستان کا میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا تھا کہ مریم بی بی کا بننا ایک سنگ میل ہے۔ اب کیا جو الزامات لگ رہے ہیں مینڈیٹ کے حوالے سے، آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کے پاس بھی اطلاعات ہوں گی؟ امریکہ جو پوری دنیا میں اس کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں، تو اس کو بھی پتا ہوگا کہ مہر شرافت فارم 45 لے کے پھر رہا ہے، اور اس میں تو وہ جیتا ہوا ہے۔ تو مریم بی بی تو کس طریقے سے آئی ہیں، مبینہ طور پہ ان کے اوپر تو بڑے الزامات ہیں مینڈیٹ کے حوالے سے، لیکن جہاں پہ امریکہ نے سنگ میل قرار دینا ہو وہاں پہ امریکہ دے دیتا ہے، جہاں پہ انہوں نے کوئی تنقید کرنی ہو تو وہ بیلاروس کی طرح کہتا ہے جی 1400 بندے اندر ہیں، تو جناب اس کے اوپر وہ تنقید ہو جاتی ہے۔ پر پنجاب کی حکومت قائم ہے، امریکہ جو مرضی کہے، یا خیبر پختونخوا میں حکومت جو مرضی کہے، یا وفاق میں حکومت جو مرضی کہے، یا خان صاحب جو مرضی کہیں، پنجاب کے اندر مریم بی بی کی حکومت چل رہی ہے۔ اور اب وہ حکومت لاہور میں، جی ہاں جی، لاہور میں کینسر اسپتال بنانے کی باتیں کر رہی ہے، عوامی خدمت کی باتیں وہ کر رہی ہیں۔ رمضان پیکج کے حوالے سے گزشتہ روز ہی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میاں صاحب کی تصویر کے ساتھ آٹا دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو کینسر کا اسپتال بنایا جا رہا ہے، یہ لاہور میں ہی کیوں بن رہا ہے؟ باولپور میں بھی بن جاتا، کسی دور دراز علاقے میں بن جاتا۔ لاہور میں تو ویسے بھی شوکت خانم ہے، دیگر اسپتال بھی ہیں جہاں پہ کینسر کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو جاتی ہے، لیکن لاہور میں ہی بنایا جا رہا ہے۔ اینی وے پنجاب کی حکومت کا منصوبہ ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جدھر مرضی بنائیں، پر وہ اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس سنجیدگی سے، جس سوفیسٹیکیشن سے ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ کہہ رہی ہیں یہاں پہ کینسر ہاسپٹل بنے گا، وہ ساتھ ایک صاحب کھڑے وہ کہہ رہے ہیں ادھر شاپنگ سینٹر بھی بنا دیں گے، ایک اور صاحب کہہ رہے ہیں ہوٹل بھی بن جائے گا یہاں پہ، بیچ میں ایک بندہ کہتے ہیں جی آج تو پی ایم کا اوتھ ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو کام کروں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرے وہ کہتے ہیں اچھا میں تو بانا لاب ریاسی، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ کوئی پرائمری سکول کی بچے کھڑے ہیں کسی پلے گراؤنڈ کے اندر اور وہ کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیا حکومتوں کے منصوبے اس طرح ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ہم کھڑے ہو گئے اور یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں پہ ہم جو ہے کینسر اسپتال بنا دیں گے، ہاں ساتھ شاپنگ سینٹر بھی بن جائے گا، ساتھ ہوٹل بھی بن جائے گا، اور وہ فلانے بھائی کا ایک ایسے وہ فلانے بھائی کو بھی کال کر لیں اور انٹرنیشنل وہ بھی آ جائیں گے۔ کیا حکومتیں اس طرح کام کرتی ہیں؟ یہ ہوتی ہے سنجیدگی، یہ ہے تجربہ کار۔ بھائی ان چیزوں کے اوپر منتھ تو آپ کے وہ لگ جاتے ہیں کہ ان کا پرپوزل بنے گا، کس طریقے سے وہاں پہ چلے گا، کیا نظام ہوگا، ڈاکٹر کون ہوں گے، اس کا سیٹ اپ کیا ہوگا، پورا اس کا ایک پرپوزل بنایا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے جس قسم کی وہ پلاننگ کی گئی، مطلب اٹ واز نتھنگ شارٹ آف اے جوک، لگ رہا تھا کہ کوئی بھونڈا مذاق ہو رہا ہے۔ اور وہ نہ صرف ویڈیو بنائی گئی بلکہ وہ ریلیز کی گئی، وہ کل ہم نے اپنے پروگرام کے اندر بھی چلائی ٹی وی میں، اور میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ پہلے میں نے سمجھا کہ یہ ڈبنگ ہوئی ہے،
لٹرلی جب وہ میں نے ویڈیو سنی، میں نے کہا یار، وہ میرے پروڈیوسر صاحب نے مجھے دکھائی تو میں نے کہا یار یہ ڈبنگ تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں جی ڈبنگ نہیں ہوئی۔ میں دوبارہ سنی، میں نے کہا یہ کیا سنجیدگی سے کینسر اسپتال بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ لگ جو کام پہ، پی ایم کے اوتھ پہ نہ جاؤ۔ میں تو پہلے بہانا ڈھونڈ رہا تھا، نہیں یہیں پہ بنے گا، ساتھ شاپنگ سینٹر بھی بنا دیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ کتنے کتنے بڑے منصوبے بننے اور کیا کچھ ہونا ہے۔ بھائی اس طرح تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی پچھلے دنوں ہم اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے، وہ 3-4 کزن اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب نہیں یہاں پہ مرغیوں کا ڈربا بنا دیں گے، یہاں پہ یہ کر دیں گے، وہاں پہ وہ کر دیں گے، یہاں پہ مولیاں لگوا دیں گے، وہاں پہ وہ ہو جائے گا۔ وہ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی اپنا گھر بنا رہا ہو تو وہ اس طرح باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر بن جائے گا، یہاں پہ یہ کر دیں گے، یہ کمرشل روڈ آ گئی ہے، اوپر 4 فلیٹ ڈال دیں گے، نیچے 2 دکانیں بنا دیں گے۔ بھائی کینسر اسپتال اس طرح بنتے ہیں؟ پر اینی وے اچھا منصوبہ ہے، اب انہوں نے بنانا ہے، اور انہوں نے کہا 2 مہینے میں یہ ساری چیزیں فائنلائز ہوں، اور یہ اور وہ، اور پری فیب کا بھی ذکر ہوا کہ وہ بنے بنایا جو مٹیریل ہوتا ہے۔ پر اینی وے دیکھتے ہیں جناب کتنی جلدی یہ بنتا ہے، اور 2 مہینے کا جو ذکر کر رہی تھی اس میں مریم بی بی، 2 مہینے بعد اس پہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ جس لیول پہ یا جس سطح پہ وہ منصوبہ پہنچا اس کی جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹیں نہیں دی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے تحریک انصاف کا مقدمہ بہت کمزور نظر آ رہا ہے۔ ہر دوسرا لائر، ہر دوسرا قانون دان، ہر دوسرا آئینی ماہر آ کے ہمیں بتا رہا تھا کہ جی ان کو سیٹیں مل جائیں گی، ان کو سیٹیں مل جائیں گی۔ تو میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ مجھے بہت حیرت ہوگی کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو سیٹیں دیں، وہ ان کو سیٹیں بھی نہیں دے رہے، اور وہ جو ان کی سیٹیں ہیں وہ دیگر جماعتوں میں بانٹ دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے، اور سلام ہے ان دیگر جماعتوں کو بھی اگر وہ یہ سیٹیں لیں گی۔ اب خیبر پختونخوا کی جو ریزرو سیٹیں ہیں، جہاں پہ پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، نون لیگ کی کیا پوزیشن ہے، اے این پی کی کیا پوزیشن ہے، کیا وہاں پہ وہ جو ریزرو سیٹیں بنتی تھی خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر، وہاں پہ اے این پی کے لوگ آ کے بیٹھیں گے، پیپلز پارٹی کے لوگ آ کے بیٹھیں گے، نون لیگ کے لوگ آ کے بیٹھیں گے؟ کیا یہ مذاق نہیں ہوگا آئین اور قانون کے ساتھ؟ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ جناب ہاؤس مکمل نہیں ہے تو ہاؤس کو ہم غیر مکمل نہیں چھوڑیں گے، ان سیٹوں کو کسی نہ کسی طرف لگائیں گے۔ تو پھر تو بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس چیز کا بھی اعتراف کر لیا کہ وہ جو اسپیکر کا انتخاب ہوا، جو وزیر اعظم کا انتخاب ہوا، وہ نامکمل ہاؤس میں ہوا، وہ تو نامکمل ہاؤس کے اندر پھر ہوا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سیٹیں کس کو دیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ سیٹیں ان کو نہیں ملیں گی۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں اس کی کوئی پٹیشن وغیرہ کریں گے۔ عمران خان صاحب یہ واضح موقف لے چکے ہیں، اپنی ٹیم کو بھی یہ بتا چکے ہیں، قانونی ٹیم کو بھی یہ بتا چکے ہیں کہ آپ نے جب سپریم کورٹ میں کچھ بھی لے کے جانا ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کرنا ہے، اور ان کو کہنا ہے کہ آپ اس پٹیشن سے دور رہیں یا ہمارے مقدمات سے دور رہیں۔ یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے۔ باقی آپ کو پتا ہے کہ ہر جج جو ہے وہ اس کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کے بینچ سے علیحدہ ہو یا نہ ہو، اور تمام جج صاحبان معزز ہیں، وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن ماضی میں آپ کو پتا ہے نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے بھی جج صاحبان کے حوالے سے اس قسم کی بات کرتے تھے، اور بار بار کہتے تھے کہ ہمارا ہر مقدمہ جو ہے فلانا بینچ نے کیوں سنا، اس بینچ میں وہ کیوں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے، اور خان صاحب نے تو کھل کے یہ بات کی ہے، اور یہ میں کوئی آپ کو آج خبر نہیں دے رہا ہوں، یہ شیر افضل مروت صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ یہ بھی معاملہ اگر جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو خان صاحب کی اگر احکامات کے مطابق پٹیشن ڈالی گئی تو اس میں تو یہ موقف لیا جائے گا ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس مقدمے کو نہ سنیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی لیگل ٹیم وہ موقف لیتی ہے یا نہیں لیتی، اس لیے کہ ماضی میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ چیف جسٹس جو ہائی کورٹ ہیں ان کے حوالے سے آپ عدم اعتماد کا اظہار کریں۔ بعد میں کافی عرصے بعد ان کے ایک وکیل نے پھر کیا، وہ عدالت کے اندر آرگیومنٹ وغیرہ بھی ہوا، وہ سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے، لیکن خان صاحب پہلے ہی کہتے تھے، اور اب جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں۔ اور اس دن حسنات ملک صاحب نے بھی اپنی ایک سٹوری کے اندر اس کا ذکر کیا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہتی ہے یا وہ اس طرح کا خیال رکھتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پٹیشن جاتی ہے تو ان کو سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، کس طرف آگے معاملات چلتے ہیں۔
لیکن بڑا فیصلہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہیں دی جائیں گی کیونکہ انہوں نے اپلائی نہیں کی تھیں اور یہ اور وہ جو بھی ریزنز دیے گئے، تو وہ جو سیٹیں تو کیا نون لیگ نے اپلائی کی ہوئی تھیں؟ اس لیے کہ ہر کسی نے اپنے کوٹے کے مطابق اپلائی کی ہوں گی نا، تو اگر ان کو نئے لوگوں کے نام دینے کی اجازت مل جائے گی یا پیپلز پارٹی والوں کو اجازت مل جائے گی یا کسی اور کو اجازت مل جائے گی تو پھر تو ان کو بھی مل جانی چاہیے تھی۔ اینی وے آج ڈان کے اندر بھی اس کے اندر ایک اداریہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس سے جمہوریت ہمارے ملک کے اندر مزید کمزور ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ باقی ایکس ابھی تک ملک کے اندر بند ہے، منتخب حکومت آ چکی ہے، اس نے کیوں نہیں ابھی تک ایکس کو بحال کیا؟ یہ سارے جو مفاہمت کے نعرے اشارے لگائے جا رہے ہیں، بھائی پہلے آپ ٹویٹر تو بحال کر دیں، ایکس تو بحال کر دیں، جو سیاسی کارکن ہیں جن کو گرفتار کیا ہوا ہے ان کو تو چھوڑیں، جو صحافیوں کو پکڑا ہوا ہے اسد علی طور، عمران ریاض صاحب، ان کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ گزشتہ روز وہاں پہ اختر مینگل صاحب نے عمران ریاض خان صاحب کا بھی نام لیا، اسد علی طور صاحب کا بھی نام لیا، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا، دیگر لوگ بھی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک حکومت کی جانب سے تو کوئی بھی سی بی ایم اس طرح نہیں ہوا کانفیڈنس بلڈنگ میئر جس سے یہ لگے کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علی محمد خان صاحب کی جانب سے جو بار بار مفاہمت کی بات ہو رہی تھی اب وہ بیک فائر ہو گئی ہے، اور علی محمد خان صاحب کو اب اپنا بیانیہ تبدیل کرنا پڑے گا اگر وہ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے اندر۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ میں نے شروع میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔